رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے امت کے لیے بہت ساری ایسی نشانیاں بتا دی تھیں کہ جس میں بہت کلیئر انڈیکیشن تھی کہ میرے بعد جو خلافت ہو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی جائے. جس طرح سے ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا کہ جب رسول اللہ امامت نہیں کروا سکتے تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپوائنٹ کیا. اسی طریقے سے اور بھی کئی مقامات پر یعنی ہنٹس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انڈیکیٹ کر چکے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا جائے ایز اے خلیفہ. اور مطلب بانڈنگ کے لحاظ سے قرب کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو قریبی تھے صحابہ میں سے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق وڈ بی دا بیسٹ چوائس, ٹھیک ہے, فار خلافہ. لہٰذا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے خود خلافت جو ہے وہ نہیں چاہی, نہ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا, نہ یہ چیز مانگی گئی, بلکہ جو شورا تھی, جو صحابہ کرام تھے, انہوں نے بیسڈ آن دا ہنٹس اینڈ انڈیکیشنز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے جو امیر ہوں گے, امیر المومنین, اسلام کے پہلے امیر المومنین, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. تو خلافت کو جو ہے نا ہم انشاءاللہ شارٹلی کور کریں گے, کیونکہ خلافت کو اگر ہم کور کرنے لگے تو وہ بہت ڈیٹیل میں ہو جائے گا. اینڈ سبحان اللہ, جو امیزنگ تھنگ اباؤٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایون باقی بھی صحابہ کرام کہ ایون دو ان کو بشارتیں ملی ہیں, ایون دو ان کو ان کے فضائل کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا گیا ہے, اینڈ آگاہ بھی کسی ایسے ویسے بندے نے نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہ چلو کسی شیخ, آپ کا شیخ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ صالح ہیں, یا آپ کی کوئی آپ ہی کہہ دیتی ہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں. فرما کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کن کے ہیں؟ رسول اللہ کے. کنفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور اسٹل سبحان اللہ, مطلب دا وے رسول اللہ نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی. اینڈ یہاں سے جو ہمارے لیے ایک میسج جو ہم اس میں سے اخذ کریں گے وہ یہ کہ انہوں نے بشارتیں, فضائل, اپنی اچھائیاں, ان سب کو اپنے اوپر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا, ٹھیک ہے. اینڈ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نیور بلیوڈ فار ہز نفس اباؤٹ ہز مقام, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں اپنے مقام پر, اور سبحان اللہ ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی, رسول اللہ نے ان کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی کہ وہ کبھی اپنے مقام پر غور ہی نہیں کرتے کہ مجھے کیا مقام ملا. اگر امیجن کریں اگر کوئی اپنے مقام پر غور کرنے لگ جائے, اگر حضرت بکر اپنے مقام پر تھوڑا غور کر لیتے اور ان کو یہ اپنے آپ کو وہ دلاسا دلا دیتے کہ میں صدیق ہوں, میں عشرہ مبشرہ ہوں, تو وہ کبھی بھی آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے وہ حسنات نہ کرتے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے, مقام محمود ان کو مل چکا, لیکن وہ اسٹل راتوں کو کھڑے ہو کر وہ نماز قائم کر رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج رہے ہیں. حضرت عائشہ انہیں فرما رہی ہیں, یا رسول اللہ آپ کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں, آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سیم یہی تربیت رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام کی. لیکن جب اپنے آپ کو بندہ دیکھتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت کیا دین پر چلنے لگ جاتے ہیں, کوئی تھوڑی بہت ہماری تعریف کیا کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو اتنا فیڈ کیا ہے نا کہ ہم اتنے بھول جاتے ہیں کہ مطلب جیسے ہم سے بڑا تو کوئی ہمیں تو جو ہے نا وہ بشارت کیا مل گئی ہے, ہمارے پاس تو جنت کا ٹینک آ گیا ہے, تو وائی وری, یعنی وائی ٹیک دا ہیڈ ایک, ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نیور بلیوڈ کہ ان ہز نفس اباؤٹ ہز مقام, کہ میرا مقام کیا ہے, یا مجھے جو ہے نا کیا کیا بشارتیں ملی گئی ہیں. اینڈ یہی ریزن ہے سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صدیق کا درجہ دیا. اینڈ یہی ریزن ہے کہ ان کی خلافت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین کی فاؤنڈیشن رکھنی تھی, جو کہ فتنوں کے دور کی جو جہاں سے ایک آپ کے لیے آغاز جو ہونا تھا, اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ, تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کام کی اپنی خلافت کے دور میں جو کہ صرف وہی کر سکتے تھے. اینڈ سبحان اللہ, جب وہ خلافت ایزیوم کر رہے تھے, جو ان کے پہلے الفاظ ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں, اس میں ان الفاظ میں اتنی ہمبلنس ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ کیا یہ ہے وہ صدیق, کیا یہ ہے وہ عشرہ مبشرہ. سبحان اللہ, ان کی ہیوملٹی کو دیکھیں, ان کے عاجزی کو دیکھیں, ان کی تربیت کو دیکھیں جو رسول اللہ نے ان کی تھی. اینڈ وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ خلافت ان کو ملتی ہے, اینڈ وہ لوگوں سے خطاب کرتے ہیں, ممبر پر جاتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم, اے لوگو انی قد ولیت علیکم, اے لوگو مجھے تم پر امیر بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے آپ سب کی. ولست بخیرکم, اینڈ آئی ایم ناٹ دا بیسٹ آف یو, ٹھیک ہے, ذمہ داری دی ہے مجھے, لیکن میں خود کو بہترین نہیں کنسیڈر کرتا, ٹھیک ہے, میں خود کو بیسٹ نہیں کنسیڈر کرتا. سبحان اللہ, ان کی عاجزی دیکھیں آپ صرف ان الفاظ میں. اینڈ وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے تھے, صحابہ کرام یوز ٹو لیو دیئر ورڈس, ٹھیک ہے, جو وہ بولتے تھے وہ ان کے ایکشنز, ان کی زندگی اسی کے مطابق ہوتی تھی, ان لائک اور ورڈس کے ہم بولتے کچھ ہیں ہم کرتے کچھ ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَعِينُونِي فَإِنْ أَسَعْتُ
وقومونی، کہ اے لوگوں اگر میں خیر کروں فعینونی، کہ تو تم لوگ میری مدد کرنا، مجھے سپورٹ کرنا. اگر تم لوگ مجھے دیکھتے ہو کہ میں کوئی خیر کا کام کر رہا ہوں، میں کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہوں، تو اے میرے لوگوں تم لوگ مجھے سپورٹ کرنا. اور اگر تم لوگ دیکھتے ہو کہ فإن اسعتم، کہ میں کوئی برائی کر رہا ہوں، کوئی غلط کام کر رہا ہوں، وقومونی، تو تم لوگ میرا مقابلہ کرنا، یعنی تم لوگ مجھے ریپیل کرنا، میرے اگینسٹ تم لوگ جانا. سبحان اللہ. مطلب آج کے دور میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کنگ جب اوتھ لے رہا ہو یا کوئی پرائم منسٹر جب اوتھ لے رہا ہو تو اس کے اوتھ میں وہ پبلک کو ایڈریس کر کے انہیں کھلی آپشن دے کہ دیکھو اگر میں تمہارے لیے خیر ثابت ہوں تو تم لوگ مجھے سپورٹ کرنا، لیکن اگر میں تمہارے لیے شر کا کوئی باعث بنوں، برائی کروں، یا تم مجھے دیکھو کہ میں خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہوں، تو تم لوگ مجھے ریزسٹ کرنا، مجھے ریپیل کرنا، میرے خلاف جانا، میری خلاف ورزی کرنا. کوئی کر سکتا ہے آج کے دور میں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے حکمران ایسے الفاظ کہہ سکیں، لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے یہ الفاظ تھے، ان کی زندگی ان الفاظوں کے مطابق تھی، جس کی وجہ سے مطلب لوگوں کا ٹرسٹ تھا ان پر، وہ اپنے امیر سے محبت کرتے تھے. اور جب ایسا حکمران جب کوئی حکم درج کرتا ہے نا جو کہ آپ کی ول سے تھوڑے اگینسٹ پہ جا رہا ہو، لیکن آپ کو معلوم ہو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے، تو آپ ایسے حکمران کو اوبے بھی کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا فرماتے ہیں کہ الصدق امانہ والکذب خیانہ، کہ جو سچائی ہے، جو حق ہے وہ امانت ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ خیانت ہے. یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو صدیق کا درجہ دیا ہے نا، اس کو وہ پریکٹیکل ورژن بتا رہے ہیں سارٹ آف کہ چونکہ مجھے صدیق کا درجہ ملا ہے، تو اگر میں وہ جو سچائی ہے جس کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ میں نے حق کی بیس پہ فیصلے کرنے ہیں، میں نے امن قائم کرنا ہے، میں نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے، یہ ایک امانت ہے. اور اگر اس میں کوئی بھی جھوٹ ہو میں کروں میری طرف سے ہو تو وہ خیانت ہوگی اس ذمہ داری میں جو کہ مجھے سونپی گئی ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میری پیروی تب کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور میری پیروی نہ کرنا جب تم مجھے دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی میری ڈیسیجن میں، کسی بھی ایکشن میں اگر تمہیں لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی میں اطاعت نہیں کر رہا تو تم لوگ میری پیروی نہیں کرنا. اینڈ سبحان اللہ یہ سب کے لیے تھا. ٹھیک ہے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ، وہ بھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اس کے پاس یہ کھلی آپشن تھی کہ وہ جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہہ سکے کہ اے امیر المومنین آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ فریڈم تھی. اینڈ یہ ایکچوئل میں اسلام نے ہمیں یہ فریڈم دی ہے جو کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بند کیا اور اس کا جو ہے نا ستیہ ناش کیا. اور آج ہمارا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے. تو ہمیں اپنے حکمرانوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی رسی کو چھوڑ دیا، تو ہم حکمرانوں کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں. تو خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فتنے اٹھے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوری زندگی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن کو بہت کلوزلی آبزرو کیا، بہت کلوزلی سمجھا، لہٰذا وہ فوراً سے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اینڈ انہوں نے اس چیز کے خلاف ایکشن لیا، جس میں کہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا. جیسے کہ منکرین زکوٰۃ کا جو فتنہ تھا اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا، جس میں بے شک ان کو لاس بھی ہوا، بہت سارے حفاظ جو تھے صحابہ کرام کے وہ شہید ہو گئے، لیکن ایک میسج امت کو ڈیلیور کیا کہ رسول اللہ کی شریعت رسول اللہ کی پریزنس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ آخری امت کے رسول ہیں، اور ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ صرف اس حد تک کنفائنڈ نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں، بلکہ یہ تا قیامت چلیں گی. اینڈ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پہلے امیر کا ذریعہ بنایا جس کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فتنوں کو ختم کروایا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو جھوٹے نبوت کا جو فتنہ تھا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، مجھے الہام ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے. تو جھوٹے دجال کا جو ایک فتنہ تھا اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف جنگ کی. اینڈ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی. اور ہر اسٹیپ پر جو ہے انہوں نے جو رسول اللہ کا جو ویژن تھا اس سے خود کو ڈائیورٹ ہونے دیا اور نہ صحابہ کرام کو ڈائیورٹ ہونے دیا. اسی طریقے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کا. ابھی ہم نے اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ کی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایز اے مینٹور جانتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ حضرت عمر کی جو خلافت ہے اٹ واز اے ریفلیکشن آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اسی کے بیس پہ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے جس میں ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ڈفرینٹ صحابہ کرام آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ بدری صحابہ ہیں، جو کہ عمر میں بڑے صحابہ ہیں، ضعیف صحابہ ہیں. اینڈ وہ آتے ہیں اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، چونکہ اس دوران ڈفرینٹ غزوات ہو رہی تھی، غزوہ حنین ہو رہی تھی اور ڈفرینٹ جنگیں ہو رہی تھی، غزوانی جنگیں ہو رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا تھا ایز اے لیڈر آف آرمی، ٹھیک ہے، مسلم آرمی، ٹھیک ہے، کہ اسامہ بن زید کے انڈر مسلم آرمی جو ہے وہ ہوگی اور وہ جیسے کمانڈ کریں گے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اب اسامہ بن زید جو ہے ایک تو وہ غلام تھے، دوسرے وہ حبشی تھے، اور تیسری جو چیز جس سے صحابہ کرام کو تھوڑی سی آپ کہہ لیں ذرا وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ یہ تھی کہ اسامہ بن زید کی عمر صرف اور صرف 17 ایئرس تھی، ایک 17 سال کا بچہ، اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا ایز اے لیڈر آف مسلم آرمی، جس میں کہ بدر کے صحابہ ہیں، جس میں کہ 70-80 سال کے صحابہ ہیں، ضعیف صحابہ ہیں، میچور صحابہ ہیں۔ بدر کے دوران اسامہ بن زید واز اے بیبی، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے بیبی تھے رضی اللہ عنہ، اور اب وہ لیڈر ہیں بدر کے صحابیوں کے۔ تو صحابہ کرام کو نا ان کی ایج پہ تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا، ناٹ دیٹ اس میں کوئی حسد والا فیکٹر نہیں تھا، لیکن آپ کہہ لیں ایک بس ان کو تھوڑا تھا کہ اگر تھوڑی بڑی ایج کے کوئی کمانڈر ہوتے ہم اس مسلم آرمی کے، کیونکہ ڈفرینٹ اس وقت جنگیں ہو رہی تھی، تو ایک اچھا امپریشن جاتا۔ تو وہ جاتے ہیں حضرت عمر کے پاس، اینڈ وہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر از ویری کلوز فرینڈ آف ابو بکر صدیق، تو وہ ان کو جا کے کہتے ہیں کہ عمر آپ جائیں اور ابو بکر سے بات کریں کہ جو مسلم آرمی کا جو کمانڈر ہے وہ اسامہ بن زید سے چینج کر کوئی میچور، کوئی بڑی عمر کے صحابی جو کہ مطلب جن کو ذرا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہو، عمر میں بھی بڑے ہوں، بلاغت بھی ہو، فراست بھی ہو، ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس، اور حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ اس طرح یہ بیٹر نہیں ہوگا کہ ہم اسامہ بن زید کے بجائے کسی اور کو جو کہ ذرا بڑی عمر میں ہوں ان کو اپوائنٹ کر دیں ایز این امیر آف مسلم آرمی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی جو نیچر تھی وہ بہت جنٹل تھی، بہت سافٹ، بہت اکیلے جو جمیل نیچر والے لوگ نہیں ہوتے جن کو ذرا غصہ دلانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اس ٹائپ کی نیچر کے تھے۔ جب وہ سنتے ہیں کہ یہ کیا بات مجھ سے کی گئی، اینڈ اس سے بڑھ کر یہ بات کہہ کون رہا ہے، یہ عمر کہہ رہا ہے مجھ سے یہ بات، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو داڑھی سے پکڑتے ہیں، انہیں اپنے چہرے کے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم وہی عمر ہو جو صلح حدیبیہ میں جو ہے صلح حدیبیہ میں اتنا بول رہے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو یہ کیوں یعنی ہمیں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو، گویا تم یہ چاہتے ہو کہ میں رسول اللہ نے جو امر کیا، جو فیصلہ کیا، میں ابو بکر رسول اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالوں، اور اسامہ بن زید کو جس کو رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا ایز این آرمی لیڈر، میں اس کو بدل کے اور میں تمہارے کہنے پر یا صحابہ کرام کے کہنے پر میں کسی اور کو اپوائنٹ کر دوں، میں رسول اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالوں، تم یہ مجھے کہہ رہے ہو، عمر مجھے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غصے سے، اس بات پر کہ بات کیا ہے، لیکن اس بات سے زیادہ کہ بات کہہ کون رہا ہے، عمر کہہ رہا ہے یہ بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، تربیت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے لیے لیسنس ہیں۔ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مطلب آپ نے مجھے داڑھی سے کیوں پکڑا، یا آپ نے مجھے جو ہے نا آپ نے میری انسلٹ کی، یا اب آپ امیر بن گئے ہیں تو آپ جو ہے نا مجھے اب آپ باتیں سنائیں گے یا کچھ، وہ امبیرسڈ ہوتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے غلطی کی، اینڈ وہ اس بات پہ امبیرس ہوتے ہیں کہ عمر تم نے ایسا سوچا ہی کیوں، یعنی تم نے کیوں ایسا سوچا، تم تو رسول اللہ سے بہت قریب تھے، تم تو جانتے تھے رسول اللہ کو۔ تو حضرت ابو بکر انہیں فرماتے ہیں کہ ثقلت امک یا عمر، امک یا عمر، کہ تمہاری ماں تمہیں روئے عمر، تم نے مجھ سے یہ کیا بات کی، ٹھیک ہے، کہ تم یہ مجھ سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں رسول اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امبیرس ہو کر، شرمندہ ہو کر باہر جاتے ہیں، باہر سارے صحابہ کرام ویٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ عمر آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ جو ہے نا کوئی نیا آرمی لیڈر اپوائنٹ ہوا ہے۔ تو باہر جا کر تمام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں تم سب کی مائیں تمہیں روئے، تم سب نے مجھے اندر بھیجا اور ابو بکر کو ناراض کروایا، ٹھیک ہے، یعنی جسٹ دا فیکٹ کہ حضرت ابوبکر صدیق خفا ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ اتنا دکھی تھے کہ میں نے ایسا سوچا بھی کیوں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو ویژن تھا نا، وہ اٹ واز جسٹ لائک کہ جیسے ایک پتے کے اوپر آپ دوسرا پتا ڈالو، جو ویژن رسول اللہ کا تھا وہی ویژن حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، اینڈ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، چاہے ان کی زندگی تھی، چاہے ان کے خلافت کا دور تھا، اینڈ انہوں نے سبحان اللہ ایک فاؤنڈیشن سیٹ کر دی آنے والے تمام خلفاء کے لیے کہ دیکھو اس طریقے سے تم نے خلافت کرنی ہے۔ آلدو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا ٹائم بہت کم تھا، 2 کسی روایت میں 2.5 سال آتا ہے، لیکن وہ جو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیریز میں جو ایک خواب تھا، جہاں پہ خواب کے بارے میں ہم نے کور کیا تھا، جو رسول اللہ کے خواب تھے حضرت عمر کے بارے میں، اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک خواب میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کے ارد گرد سارے یعنی لوگ ہیں، جانور ہیں، سب کھڑے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، لیکن ان کے اس میں تھوڑا ضعف ہوتا ہے، یعنی وہ ذرا مشکل سے پانی نکالتے ہیں، اینڈ پھر وہ جو بکٹ اور سارے جو بھی لوگ ہوتے ہیں اور
جانور ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اینڈ پھر وہ بکٹ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیتے ہیں، اینڈ اس بالٹی سے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکالتے ہیں یہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو جاتے ہیں۔ تو جو 2 ڈھائی سال کا جو خلافت کا جو دور تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق جو دین کا کام کرتے ہیں، بے شک وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ ایک فاؤنڈیشن سیٹ کر دیتے ہیں، وہ ایک آپ کہہ لیں ایک سلیبس دے دیتے ہیں خلفائے راشدین کو کہ دیکھو اس طریقے سے تم نے کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آلموسٹ ساری 80% جو آپ کہہ لیں جو ریفلیکشنز ہیں نا، وہ حضرت ابوبکر کی صدیق کی سیرت سے ملتی ہیں ہمیں۔ تو اس لیے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کی بے شک بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہماری سیرت میں، ہماری ہسٹری میں، اسلام کی ہسٹری میں، لیکن اس کی جو فاؤنڈیشن رکھی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔